اسلام آباد میں ایک طرف شراب کے لائسنس دیے جا رہے ہیں، دوسری طرف 50 مساجد گرانے کا نوٹیفکیشن، اسلام آباد کی مدنی مسجد پر آپریشن، اور آج لاچار پارلیمنٹ کی 78ویں سالگرہ بھی ہے۔ یہ تمام خبروں کی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت حالات بڑے اہم ہیں، اور اس میں امریکی دورہ، خاص طور پر یہ جو ملاقات ہے، اس میں جنرل حمید گل کا ایک بیان میں آپ کو یاد کراؤں گا تاکہ آپ کو تھوڑا اہمیت کا اندازہ ہو کہ پاکستان میں نیا آرمی چیف امریکہ کی مرضی سے لگتا ہے۔ نومبر میں معاملات طے ہونے ہیں، بہت کچھ ہونا ہے، اور خان کی حکومت گرانے کے بعد، عدم اعتماد کے بعد یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی کا تسلسل ہے۔ یہ جو اپڈیٹنگ خبریں روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ آرمی چیف کا یاد رکھیں کہ اتنے مختصر عرصے میں دوسری دفعہ امریکہ کا دورہ، جہاں عسکری قیادت سے ملاقاتیں مائیکل کیرالا سینٹا کام کے چیف کے ساتھ، اور خصوصی تصاویر جاری کی جا رہی، وہ ہال جس میں وہ امریکی فوجی قیادت کے ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ مائیکل کیرالا کی ریٹائرمنٹ کی تقریب میں یہ آرمی چیف کی ملاقات، اور وہاں نئے ایڈمرل جو چیف ہیں بریڈ کوپر سے، اور پھر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین سے ملاقاتیں ہوئی، پھر پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملاقاتیں تھیں، جس میں وہاں امریکہ میں موجود صحافی دعویٰ کر رہے ہیں کہ تمام بڑی اہم شخصیات نے ملاقاتوں سے انکار کیا، بہانے بنائے، وہ تصاویر اسی لیے نہیں سامنے آئیں۔ اب یہاں پر آپ ذرا کو تھوڑا سا کل کا پہلو دیکھیں کہ مسجد اقصی میں اسرائیل کا جھنڈا لگایا گیا ہے۔ اسرائیل میں 18 بچوں کی آج شہادتیں ہوئی ہیں۔ یہ دنیا کی واحد نسل کشی ہے جس پہ دنیا کے غیر مسلم بھی یہ تصاویر دیکھ کے روتے ہیں۔ غیر مسلم ممالک آسٹریلیا، جرمنی، اٹلی، نیوزی لینڈ، برطانیہ کے 9 ممالک کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان دیا کہ غزہ میں فوجی کارروائی نہیں ہونے دیں گے، مستقل جنگ بندی کی بھی، لیکن دوسری طرف اسرائیل مکمل تیاری کر رہا ہے۔ آپ کو فیلڈ مارشل کے دورے میں ایسی کوئی ٹویٹ نظر نہیں آئے گی۔ اسرائیل کے ٹینک غزہ کے بارڈر میں پہنچے ہوئے ہیں، اور فلسطین کے لوگ وہی بات کر رہے ہیں جو عمران خان کہتا ہے، یہ ہمارا وطن ہے، کیوں چھوڑیں، ہم یہی رہیں گے، یہی شہادتیں دیں گے۔ اور اس وقت خود اسرائیل کے اندر بھی ہزاروں اسرائیلی تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ ابھی سڈنی میں آپ نے پروٹیسٹ دیکھا، جاپان میں فلسطین کے ہاتھ میں پروٹیسٹ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹویٹ آئی کل کی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ، یہ ایجنڈے کا سب سے اہم حصہ ہے۔ یہ جو مائیکل کیرالا کا ڈنر آپ کو نظر آ رہا ہے، غزہ کی فلسطین کی صورتحال کو سامنے رکھ کے دیکھیں۔ مائیکل کیرالا امریکہ کی فوج کا سب سے پسندیدہ اسرائیل کا وہ جرنیل کہ جس کا وہ کہتے تھے ہمیں خود جنگ میں دھکیلنے میں سے مدد کی، سینٹا کام کا یہ جو کمانڈر ہے، یہ اسرائیل کا اتنا بڑا اتحادی ہے کہ یہ 20 سال کی عمر میں جب سے یہ نوجوان افسر تھا، یہ اسرائیل کے انتہائی قریب ہوا تھا۔ امریکن کنزرویٹو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں کرٹ ملر، اس کی بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ اسرائیل کو اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد سب سے بڑا نقصان ہوا، اور ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی۔ یہ ایران کے ساتھ بھی جب آپ کو بتا دوں مذاکرات ہو رہے تھے تو ایران پر جو حملہ ہوا تھا، کیونکہ ایران تو معاہدہ قبول کرنے کے قریب تھا، لیکن یہی سینٹا کام کا کمانڈر تھا جس کی وجہ سے امریکہ نے ہیروشیما جیسی بمباری کی۔ تو اس کا کردار میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ، اور پھر عمران خان کی حکومت میں ہفتہ پہلے اس کی تعیناتی ہوئی تھی 2022 میں، اور پھر جنرل باجوہ کے ساتھ جنرل ناصر منیر کے تعلقات پھر اس لیول پر پہنچے کہ آج آپ کو یہ پہلی صفوں میں بیٹھے نظر آتے ہیں، خصوصی تصاویر دی جاتی ہیں، اسے ملٹری نشان امتیاز دیا گیا۔ تو اب یہ سارے ڈاٹ کنیکٹ کریں، آپ کے سامنے سارا معاملہ صاف نظر آئے گا۔ اس کا جانا بہت اہم معاملہ تھا، تو اچھا ہوا اس کے جانے کے بعد کافی بہتری ہوگی۔ اب وائٹ ہاؤس میں دیکھیں، جب بھی کوئی گیا پاکستان کی طرف سے، وہاں ہمیشہ لٹا کر آئے۔ یہ ابھی تیل کی جو بات ہے مثال کے طور پر، آپ کو پتا ہے تیل کا معاملہ ظاہر ہے آف شور ڈرلنگ ہے، یہ جو کیکڑا وان اور گوادر کا، یہ سب سے انتہائی اسٹریٹجک معاملہ ہے، چین کے ساتھ جڑا ہوا۔ چین کا سی پیک 67 ارب اور 30% قرضہ چین کا۔ امریکی کمپنیاں سمندری اگر وسائل پہ آ کے قبضہ کریں تو پھر چین کے لیے تو گوادر میں کچھ نہیں رہنا، سی پیک تو مکمل ختم۔ اب یہ جو نایاب معدنی ذخائر کی بھی جو بات کرتے ہیں، وہاں بھی اگر امریکی کمپنیوں